وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا حالانکہ تم ظالم تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 ہے۔ اور اس آیت میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جائے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کوہ طور میں 30 رات گزاریں گے اور پھر انہیں تورات ملے گی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 40 رات گزاریں، اور 40 رات گزارنے کے بعد آپ کو کتاب مل جائے گی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تشریف لائے، بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہوئے، اور طریقہ کار یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا۔ انہوں نے لوگوں کے گہنوں کو، سونا اور چاندی اور اس طرح کی چیزوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھے کرنے کے بعد اسے جلایا، اور جلانے کے بعد اس سے بچھڑے کا ایک شکل دیا گیا، اور اسی ایسی طریقے سے تیار کیا گیا کہ وہ بیچ سے اور دونوں طرفوں سے خالی تھا، دونوں طرفوں سے خالی تھا۔ جب ہوا چلتی تو اس سے آواز نکلتی، اور اس کے چلتے چلتے سامری نے لوگوں سے کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ موسیٰ جو ہے وہ راستہ بھول چکا ہے، اور کوہ طور جو ہے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے چلے گئے ہیں۔ در حقیقت یہی ہمارا رب ہے، اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ ہارون علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے، لیکن وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہتے رہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کے آس پاس رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور وہ ہمیں بات بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ بہت شدید غصے میں تھے۔ ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو بتایا ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا، یعنی بچھڑے کو آپ نے معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظالم تھے، آپ نے ظلم کیا، کیونکہ ہر گناہ ظلم ہے، اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک عظیم انعام اور ایک بہت بڑی نعمت بیان کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ آپ نے ایک بے وقوفانہ کام کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچھڑے کو شریک بنایا اور آپ شرک میں مبتلا ہوئے، اتنے عظیم گناہ آپ نے انبیاء کی بےزتی کی، لیکن اتنے عظیم گناہوں کے بعد بھی جب آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے توبے کو قبول کیا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ تو ان آیتوں میں ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہے کہ اللہ عز و جل کلام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق بولتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی، اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک بات اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور مشرکین کے نہایت بے وقوفی کو ذکر کیا ہے کہ یہ بچھڑا انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کے بعد اس کی عبادت کرتے رہے۔ اور اس بات سے تعجب اس لیے نہیں ہے کہ عرب میں جو مشرکین تھے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ جب سفر پہ جایا کرتے تھے تو کھجوروں کا اپنے لیے ایک
کھجوروں کا معبود بناتے، اور جب ان کو بھوک لگتی تو اسے معبود کو خود واپس کھا جاتے۔ تو یہ نہایت ایک بے وقوفی والی بات ہے۔ اور اس طرح بعض تاریخی روایات میں ہے کہ جب مشرکین کہیں پر جاتے سفر پہ تو 4 پتھر دیکھتے، اور ان میں سے جو خوبصورت پتھر ہوتا اسے معبود بنا لیتے، اور 3 پتھروں کو رکھ کر اس سے چولہا بناتے، اور اس پر جو ہے اپنے لیے سالن وغیرہ پکاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مشرکین کی نہایت بے وقوفی کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی کو، اپنے تفضل کو، اپنے احسان کو ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اتنے بے وقوفانہ اور اتنے ظلم والے کام اور اتنے عظیم اور بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے توبے کو قبول فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ان آیتوں میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ گناہ چاہے جو مرضی ہو اور جتنے مرضی یا زیادہ گناہ ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اور ایک بات ان آیتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان پہ انعام ہو، احسان ہو، وہ دنیاوی نعمت ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ دینی نعمت ہے، ہر صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔